الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعد كتب له مثل أجر من عمل بها. عقیدے سے متعلق سلسلہ دروس کی آج چوتھی کڑی پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ عقیدے کی جگہ پر علماء سلف نے اور کون سے الفاظ استعمال کیے، اس پر ہماری گفتگو پچھلے ہفتے ہوئی اور اس سلسلے کے 3 نام یا 3 الفاظ پچھلے ہفتے ہمارے سامنے آئے تھے۔ نمبر 1 التوحید، نمبر 2 اصول الدین، اور نمبر 3 الفقہ الاکبر۔ آج ایک چوتھا لفظ ہے، وہ لفظ ہے السنہ۔ عقیدے کی کتابوں کے لیے اور عقیدے کے مباحث کے لیے علماء السنہ کا لفظ بھی استعمال کرتے رہے ہیں۔ سنت کا جو لفظ ہے اس کے معنی راستے اور طریقے کے ہیں۔ یہ راستہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں قسم کے راستوں کے لیے لغوی طور پر سنت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھا طریقہ جاری کیا، فعمل بها بعد، اور اس طریقے پر اس کے بعد عمل کیا گیا، تو کتب لہ مثل اجر من عمل بها، تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سبوں کے برابر اجر اس جاری کرنے والے شخص کے لیے لکھا جائے گا۔ ولا ينقص من اجورهم شيء، اور یہ جو لوگ عمل کرنے والے ہیں ان کے ثواب میں، اجر میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ان سے کچھ کٹ کر کے کاٹ کر پہلے کو دیا جائے، ان کو بھی پورا ملے گا اور ان کو جتنا ملے گا اتنا شروع کرنے والے اور پہل کرنے والے کو بھی ملے گا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ومن سن فی الاسلام سنتا سیئۃ، اور جس نے اسلام کے اندر برا طریقہ جاری کیا، فعمل بها بعد، اور اس طریقے پر اس کے بعد عمل کیا گیا، کتب لہ مثل وزر من عمل بها، تو جن لوگوں نے بھی عمل کیا ہے ان کے گناہ کے برابر اس کے لیے گناہ لکھا جائے گا، اور ان کے گناہ میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو یہاں جو بات ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت حسنہ اور سنت سیئہ، 2 قسم کی سنتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سنت اچھے طریقے کے لیے بھی استعمال ہونے والا لفظ ہے اور غلط طریقے کے لیے بھی استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ یہ لغوی بات ہو گئی۔ شرعی معنی میں، دینی پس منظر میں یا دینی اصطلاح میں سنت کا لفظ کس معنی میں آتا ہے؟ تو علم کے مختلف گروہ ہیں اور مختلف گروہوں کے اعتبار سے سنت کی الگ الگ تعریفیں کی گئی ہیں۔ محدثین کا ایک گروہ ہے، جماعت ہے، تو محدثین کی یہاں سنت کا لفظ اور معنی میں آتا ہے۔ فقہا کی جماعت ہے، فقہا کے یہاں سنت کا لفظ اور معنی میں استعمال ہوگا، اور اصولیین جو اصول سے متعلق بحث کرتے ہیں، اصول فقہ سے متعلق، ان کے یہاں اور معنی ہوگا، اور پھر عام علماء ہیں عقیدے سے متعلق، ان کے یہاں سنت کا اطلاق ایک اور معنی میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے 4 طرح سے سنت کو سمجھیں گے ہم۔ محدثین کے یہاں سنت کس کو کہتے ہیں؟ تو
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کی طرف منسوب کر کے، حوالہ اور منسوب کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل عمل کو نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ صحیح اور ضعیف دونوں قسم کی باتیں ہوتی ہے، تو کی یعنی اضافت کے ساتھ نہیں بلکہ نسبت کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب قول فعل عمل جانتے اور تقریر، تو تقریر بھی جانتے ہی ہم پھر بھی وضاحت کرتے تھے کہ کسی نے آپ کے سامنے کوئی کام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اعتراض نہیں جتلایا، اس پر نکیر نہیں فرمائی، تو وہ کام صحیح ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقریر کہتے ہیں۔ تقریر مطلب ثابت کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ذریعے سے کام صحیح ہے، تو قول فعل تقریر۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو بھی کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں، اور علماء اضافہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ خلقی ہو یا خلقی، یعنی پیدائشی جو صفتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی اس میں داخل ہوں گی، اور خلقی عادت اطوار اور سیرت سے متعلق جو صفتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفتیں بھی داخل ہوں گی۔ یہ ایک سوال ہے آگے کہ بعثت سے پہلے کی جو صفتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سیرت ہیں وہ بھی داخل ہوں گی یا بعثت کے بعد کی، تو بعثت سے پہلے کی بات کو بھی علماء اس میں شامل کرتے ہیں۔ تو یہ محدثین کے یہاں ہے، محدثین ان ساری چیزوں کا انتظام کرتے ہیں اور سب کو نقل کرتے ہیں اور اس کے لیے سنت یا حدیث کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ فقہا کے یہاں سنت کا لفظ جب استعمال کیا جائے تو کیا مراد ہوگا؟ فقہا کہے کہ یہ کام سنت ہے، یہ عمل سنت ہے، تو کیا مطلب ہے؟ تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ واجب نہیں ہے، مطلب یہ ہوگا کہ یہ حرام نہیں ہے، مطلب یہ ہوگا کہ یہ مستحب نہیں ہے، مطلب یہ ہوگا کہ یہ مباح نہیں ہے، اور مطلب یہ ہوگا کہ مکروہ نہیں ہے۔ احکام 5 ہے نا، کوئی کام یا تو واجب ہوگا یا حرام ہوگا، مستحب ہوگا، مکروہ ہوگا یا مباح یعنی جائز۔ مستحب کی جگہ پر سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو 4 نہیں یہ 1 ہے، یعنی مستحب ہے۔ فقہا اگر کہے کہ یہ کام کیا ہے؟ سنت ہے، تو مطلب کیا ہے؟ مستحب ہے، یہ کرنے والے کو ثواب ملے گا، اور نہیں کرے تو گنہگار نہیں ہوگا آدمی۔ تو فقہا کے یہاں یہ سنت ہے۔ اصولیوں کے یہاں سنت کیا چیز ہے؟ تو اصولیوں کے یہاں سنت وہ چیز ہے کہ جس کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے۔ سمجھ رہے بات؟ یعنی یہ کہے کہ یہ سنت سے ثابت ہے، تو سنت سے ثابت ہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قرآن میں نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، تو سنت بمقابلہ قرآن، سنت بمقابلہ احکام 5 احکام میں سے، اور پھر سنت ہے عام علماء یا علماء عقیدہ کے یہاں سنت بمقابلہ بدعت۔ تو ہم جس سنت کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں وہ یہی سنت ہے، سنت بمقابلہ بدعت کے مقابلے میں سنت۔ تو سنت سے یہ چیز ثابت ہے، تو مطلب کیا ہوگا؟ یا تو قرآن سے ثابت ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس کو اپنایا، یعنی ہے ثابت شدہ چیز ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تو اب یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو عقیدہ ہم لکھ رہے ہیں یا جو عقیدہ ہم اپنا رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ بدعت نہیں ہے، نئے عقائد نہیں ہے، بلکہ یہ منصوص عقائد ہے، نص سے ثابت شدہ عقائد ہیں۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کیا ہے؟ علماء نے السنہ کا لفظ استعمال کیا ان کتابوں کے لیے جن کتابوں کو انہوں نے عقیدے سے متعلق لکھا ہے۔ کب کیا؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 3 صدی ہجری کا جب زمانہ ہے، تو 3 صدی ہجری میں اختیار کیا گیا اس لفظ کو۔ کب؟ جبکہ نئے فرقے وجود میں آ گئے، اور نئے فرقوں کے ساتھ نئی بدعتیں بھی وجود میں آئی عقیدے سے متعلق۔ تو یہ سمجھانے کے لیے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے نا وہ قدیمی عقیدہ ہے، نیا عقیدہ نہیں ہے، پرانا عقیدہ ہے۔ اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا انہوں نے؟ السنہ۔ تو السنہ مطلب وہ عقیدہ جو سنت پر مبنی ہے، جو نیا نہیں ہے، کیا ہے؟
پرانا ہے. بات سمجھ گئے؟ تو اب یہ جو لفظ ہے اس کو کن لوگوں نے اختیار کیا ہے؟ تو اس کو اختیار کرنے والے علماء میں سے ایک نام ہے ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور محدث ہیں. انہوں نے اس کو اختیار کیا ہے. السنہ کے نام سے ان کی کتاب موجود ہے. اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب ہے السنہ کے نام سے. اور السنہ امام ابو بکر الاثرم رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب کا نام ہے. یہاں 5 نام درج کیے گئے، آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ نوٹ میں. تو یہ سنت سے متعلق ہماری گفتگو ہے کہ سنہ کا لفظ بھی عقیدے کی جگہ پر استعمال کیا گیا. کیوں استعمال کیا گیا؟ کس لیے؟ بولیے. یہ بتلانے کے لیے کہ یہ عقیدہ بدعت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ ثابت شدہ عقیدہ پچھلے لوگوں سے، قرآن سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے. ٹھیک ہے، اب یہ بات تو ہو گئی. اب ہمارے سامنے جو بحث ہے وہ ہے صحیح عقیدے کے اپنانے والے لوگوں کے لیے کون سے نام استعمال کیے گئے. یہ عقیدے کے لیے صحیح عقیدہ جن لوگوں نے اپنایا ان کے لیے کون سا نام ذکر کیا گیا ہے، اپنایا گیا. تو جس طرح عقیدے کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے، عقیدے کی اہمیت کو، التوحید ایک خاص چیز کی اہمیت ہے وہاں، اصول الدین عقیدے کی اہمیت سمجھانے کے لیے، اور الفقہ الاکبر عقیدے کی اہمیت سمجھانے کے لیے. تو عقیدے کی اہمیت سمجھانے کے لیے اور بدعی عقائد سے صحیح عقائد کو الگ کرنے کے لیے عقیدے کی جگہ پر دوسرے نام استعمال کیے گئے. اسی طرح الفاظ یاد رکھیں، اسی طرح وہ لوگ کہ جنہوں نے صحیح عقیدے کو اپنایا ان کو اہل بدعت سے، غلط قسم کے عقائد اپنانے والے لوگوں سے الگ کرنے کے لیے ان کے بھی کچھ نام اختیار کیے گئے. ان کے لیے بھی ہے نا. کیوں اختیار کیے گئے؟ تو اس لیے کہ جو غلط عقیدے پر تھے وہ بھی مسلمان تھے، اور جو صحیح عقیدے پر تھے وہ بھی مسلمان تھے. تو مسلمان ہونے کا دعویٰ دونوں کا ہے. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے مسلمان؟ تو جو لوگ سنت والے عقیدے پر قائم تھے اور وہ لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے طریقے پر قائم تھے ان کے لیے نام وجود میں ہے. تو اس سلسلے میں مشہور نام اہل السنہ والجماعہ کا ہے. اہل السنہ کا لفظ سب سے پہلے وجود میں آیا. جو مختلف نام ہے نا ان ناموں میں سب سے پہلے اہل السنہ کا لفظ وجود میں آیا. اب تفصیل رکھنے کا موقع نہیں ہے کہ کن لوگوں نے استعمال کیا ہے، لیکن ہم معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وجہ بتائیں گے انشاءاللہ. اہل سنہ کا معنی تم سمجھ گئے. اہل کس کو کہتے ہیں؟ تو اہل کا ترجمہ ایک لفظ میں اگر کریں گے تو والا. اہل کی نسبت جس چیز کے ساتھ جوڑی جائے، تو جس کے حوالے سے نسبت جوڑی جا رہی ہے نا اس کو خاص تعلق ہو جائے گا اس چیز سے جس سے نسبت جوڑی جا رہی ہے. اگر کسی کو ہم کہیں گے کہ یہ اہل علم ہے، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، تو مطلب یہ کہ علم سے اس کو خاص تعلق ہے. اہل سنہ مطلب کیا ہوا؟ پھر وہ لوگ جن کو سنت سے خاص قرب اور تعلق ہے. تو جنہوں نے اپنے آپ کو سنت سے باندھ لیا وہ کیا ہے؟ اہل السنہ ہے. اہل السنہ اہل البیت کا لفظ سنتے رہتے ہیں، تو بیت جن کا گھر ہے خاص ان کے لیے اہل البیت کا لفظ استعمال کریں گے. یا ایک آدمی کے خاص جو لوگ ہیں رشتہ دار بالکل قریبی بیٹے وغیرہ، ان کے لیے وہ کیا ہے؟ اس کے لیے اہل البیت گھر کے لوگ ہیں. تو اہل اور سنہ. اور تیسرا لفظ کون سا یہاں؟ الجماعہ. جماعت کس کو کہتے ہیں؟ تو جماعت کس کو کہتے ہیں؟ گروہ کو، ہے نا. لیکن الجماعہ خاص جماعت مراد ہے یہاں. کون ہے وہ؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور بعد کے لوگ بھی الجماعہ ہوں گے، لیکن شرط کے ساتھ اتباع باحسان، احسان کے ساتھ ان کی پیروی کریں گے تب آئیں گے. تو جو لوگ پیروی کریں گے ان کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی کہتے ہیں. تابعین. پھر ان کے جو پیروی کرنے والے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ تابعین کہتے ہیں. اور پھر ان کے بعد ائمہ ہیں. تو سب کیا ہے؟ جماعہ ہے. لیکن اصلی جماعہ کون سی جماعت ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت. سب انہی کے پیچھے
انہی کے پیچھے چلنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اہل سنت کا جو استعمال ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک تو روافض کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے, یہی استعمال عام ہے نا, روافض کے مقابلے میں. تو وہ لوگ جو روافض نہیں ہے وہ اہل سنہ ہے, سب آ جائیں گے اس میں, اور گمراہ اور صحیح جو فرقہ ہے سب اس میں شامل ہوگا. دوسرا استعمال کیا ہے؟ تو دوسرا استعمال ہے بدعت کے مقابلے میں. تو بدعی عقیدہ اپنانے والے جو لوگ ہوں گے وہ اہل سنہ نہیں ہوں گے, اور جو صحیح عقیدہ اپنانے والے ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ اہل سنہ ہوں گے. بات واضح ہو گئی. اہل سنہ کا اطلاق دو طرح سے, ایک روافض کے مقابلے میں. تو روافض کون ہے؟ تو ان کی ایک خاص پہچان بس وہ لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے اظہار براءت کرتے ہیں, ان سے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں. تو ان کے مقابلے میں جو بھی صحابہ کو مانے, ان سے محبت کا اظہار کرے, وہ کیا ہے؟ اہل سنہ ہے. ایک دوسرا گروہ کا ہے سلسلے میں, وہ گروہ جو بدعی عقیدے سے محفوظ ہے, بدعی عقیدے سے محفوظ ہے. اب یہ جو بات ہے نا کہ اہل سنہ وہ ہے جو سنت پر عمل کرنے والا ہو, اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے طریقے پر چلنے والا ہو, وہ صحیح فرقہ ہے. تو اس لیے ہر فرقے نے کوشش اس بات کی کہ ہم کیا کہلائیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل سنہ کہلائیں. تو ہر ایک کی کوشش یہ رہے کہ اہل سنہ ہے ہم, لیکن کہلانے سے تو نہیں چلے گا نا, عمل چاہیے, فکر چاہیے, بس دلیل اور ثبوت چاہیے. تو کہلانے سے نہیں چلے گا. جو لوگ واقعی طور پر سنت سے نسبت رکھتے ہیں, تعلق رکھتے ہیں, اور جماعت کو جنہوں نے نہیں چھوڑا ہے, وہ واقعی طور پر اہل سنہ والجماعت کہلانے والے ہیں. اہل سنہ کا لفظ اختیار کیا گیا, بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے لفظ استعمال کرنے سے, اور دوسرے بھی الفاظ آگے آئیں گے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پریشانی کو دور کرنے کا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. بہت سارے لوگ اس پریشانی میں مبتلا ہے, کدھر جائیں, کون صحیح اور کون صحیح نہیں ہے. تو ان کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ ان کا مسئلہ حل اس بنیاد پر ہوگا کہ اس گروہ کو ممتاز کر دیا جائے. کیا کہہ رہا ہوں؟ اس گروہ کو الگ کر دیا جائے جو صحیح عقیدے پر قائم ہے. ایک نام دے دیا جائے, یہ لوگ ہیں, ان کا یہ امتیاز ہے, ان کی یہ خصوصیت ہے. اب ہر ایک کے اندر اتنی صلاحیت تو نہیں ہوگی کہ ایک ایک عقیدے کو کھنگالے. ہے کیا صلاحیت؟ ہر فرقے کے عقیدے کو کھنگالے اور اس کی بنیاد پر کیا ہے صحیح پر تک پہنچنے کی کوشش کرے. نہیں, تو نام دینے کی ضرورت پیش آئی. اب اہل سنہ یا حقیقی جو مسلمان ہیں صحیح العقیدہ, ان کے بھی نام ہیں اور دوسروں کے بھی نام ہیں, لیکن اہل سنہ کے نام میں اور ان کے ناموں میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ یا تو کسی عمل کی بنیاد پر ان کا نام پڑ گیا ہے, یا کسی شخصیت کی بنیاد پر نام پڑ گیا ہے, یا کسی خاص مقام سے نسبت کی بنیاد پر ان کا نام پڑ گیا ہے. سمجھ رہے؟ اہل سنہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. دوسرے جب نام ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تو وہ بات رکھیں گے. یہاں اہل بدعت کے نام اور القاب کا تعلق یا تو اشخاص کی طرف نسبت سے, جیسے جہمیہ, فرقہ جہمیہ, صفات کا انکار کرنے والا فرقہ, اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ جہم بن صفوان کی طرف. زیدیہ ایک فرقہ ہے, کس کی طرف نسبت ہے؟ زید بن علی بن حسین, زید بن علی زین العابدین, امام حسین رحمۃ اللہ علیہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں. تو یہ پوتر ہیں زید, تو ان کی طرف نسبت کر کے ایک فرقہ وجود میں آیا. کلابیہ ایک فرقہ ہے, تو اس کی نسبت عبداللہ بن کلاب کی طرف ہے. کرامیہ ایک فرقہ ہے, محمد بن کرام کی طرف منسوب ہے, تو شخصیات کی طرف منسوب یہ فرقے.
یا پھر ان القاب، ان کے القاب ان کی اصل بدعت سے نکلے ہوئے، بدعت جو بدعت انہوں نے اپنائی نا، اس بدعت کی بنیاد پر ان کا نام پڑ گیا. جیسے ناصبیہ ایک فرقہ ہے، نواصب، ناصبیہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ تو وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے اپنے آپ کو جما لیا، کس بات کے لیے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اہل بیت کی دشمنی کے لیے گاڑ دیا. نصبہ یا نصب مطلب گاڑنا ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو جما لیا کس بات پر؟ اہل بیت کی دشمنی پر جما لیا. تو یہ نواسب ہو گئے. اور رافض ان کے مقابلے میں تو انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی دشمنی کو اپنی عادت اور اپنا وطیرہ ٹھہرا لیا، رفض کیا، ان کی عظمت کا انکار کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح قدریہ ایک فرقہ ہے. تو قدریہ فرقہ قدریہ کیوں کہلایا؟ اس لیے کہ اس نے تقدیر کا انکار کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح صوفیوں کا ایک فرقہ ہے، جانتے ہیں ان کو صوفی کیوں کہتے ہیں؟ تو صوف کی طرف، صوف کہتے ہیں اون کو عربی زبان میں. تو صوف یعنی اون کے لباس پہننے لگ گئے، خاص قسم کی بدعت اس حوالے سے انہوں نے اختیار کی، اس لیے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ صوفیہ پڑ گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح مرجیہ ایک فرقہ ہے. مرجیہ کون لوگ ہیں یہ؟ تو جنہوں نے ارجا یرجی، ارجا مطلب مؤخر کرنا، ٹالنا. تو انہوں نے عمل کو ایمان سے الگ کر دیا، ٹال دیا. کہا کہ ایمان لفظی طور پر اگر کسی نے اس کا اظہار کر دیا ہے اور عمل نہیں کرتا ہے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. عمل ایمان کا حصہ نہیں ہے کسی طور پر بھی. تو اس لیے ان کو مرجیہ کہتے ہیں. معتزلہ، معتزلہ بھی ایک فرقہ ہے نا. اب یہ سارے فرقے ہمارے سامنے صرف نام کے ساتھ آ رہا ہے. ابھی تعارف انشاءاللہ ہم کروائیں گے ہر مسئلے سے متعلق الگ الگ. تو معتزلہ، اعتزلہ یعتزلو مطلب علیحدگی اختیار کرنا. واصل بن عطا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلسوں میں بیٹھتا تھا، لیکن اختلاف کیا مسائل میں اور پھر ان کی مجلس سے کیا کر لیا؟ اس نے علیحدگی اختیار کر لی. تو جن لوگوں نے اس کی طرف نسبت کی ہے، اس کے طریقے کو اپنایا، اس کو کیا کہا گیا؟ ان کو معتزلہ کہا گیا. تو اس طرح سے یا تو بدعت کی طرف، اصل بدعت کی طرف نسبت ہے، یا ان اشخاص کی طرف نسبت ہے جن سے ان کو تعلق ہے، جنہوں نے بدعتوں کو ایجاد کیا ہے، یا پھر حرکتوں کی وجہ سے، جیسے خوارج ہے، خروج کیا انہوں نے، ہے نا، وغیرہ. کہنے کی بات یہ کہ اہل سنہ کے نام میں اور دوسرے ناموں میں یہ فرق ہے کہ سنہ یا جو ان کے نام ہے دوسرے، وہ سب اسلام پر فٹ بیٹھتے ہیں. کچھ الگ سے ان کے لیے نام نہیں ایجاد کیا گیا ہے. جبکہ دوسرے جو فرقے ان کے نام کیا ہے؟ ان کو اسلام سے الگ کرتے ہیں اور الگ اور امتیاز کا امتیاز بنتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ معتزلہ کا لفظ استعمال کریں گے تو ایک خاص تصور آ جائے گا، خوارج کا لفظ استعمال کریں گے ایک خاص تصور آ جائے گا وغیرہ. لیکن اہل سنہ والجماعہ کا لفظ استعمال کریں گے تو کچھ الگ سے بات ذہن میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اس سنت جماعت کون لوگ ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور طریقے کے اپنانے والے لوگ. اسلام کی ترجمانی انہی دونوں ذریعوں سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آج کے درس کا خلاصہ یہی ہے. ہم نے جو باتیں سیکھی ہے وہ کیا ہے؟ عقیدے کی جگہ پر استعمال کیے جانے والے لفظوں میں ایک لفظ السنہ ہے. سنت طریقے کو کہتے ہیں، اچھا طریقہ ہو یا برا طریقہ. سنہ کا معنی محدثین کے یہاں الگ ہے، فقہاء کے یہاں الگ ہے، اصولیین کے یہاں الگ ہے. عام علماء عقیدہ السنہ کا لفظ کس کے مقابلے میں استعمال کرتے ہیں؟ بدعت کے مقابلے میں. کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یعنی دین میں ہے، یہ دین میں نئی چیز نہیں ہے، یہ مراد ہوتا ہے. جس طرح عقیدے کے لیے مختلف الفاظ وجود میں آئے ضرورتاً اہمیت کو واضح کرنے کے لیے صحیح عقیدے کی اور امتیاز کے لیے، اسی طرح صحیح عقیدے کو اپنانے والے لوگوں کے لیے بھی کئی ایک نام وجود میں آئے. کس لیے؟ تو ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اور دوسروں سے ان کو ممتاز اور الگ کرنے کے لیے. انہی ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ اہل سنہ والجماعہ کا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ جو باتیں کہی گئی ہیں ان سے استفادے کی توفیق